کے بعد پھر تجھے چند کے کاندھوں پہ سوار کر کے شہر خاموشہ میں لٹا دیا جائے گا۔ قیمتی محلوں کا ایڈریس دیتے وقت غرور کرنے والی میری بہن، تیرے اصل گھر کا پتہ قبرستان ہے، جہاں نیچے بھی مٹی ہے، اوپر بھی مٹی ہے، دائیں بھی مٹی ہے، بائیں بھی مٹی ہے، آگے بھی مٹی اور پیچھے بھی مٹی۔ یہاں باپ اور ماں کی آگوش میں سونے والیوں، یہاں شوہر کی آگوش میں اللہ اکبر محبت کا لطف لے کر خدا کو بھولنے والیوں، اور بڑھ کر کے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں بلکہ اب تو ناجائز گود کے اندر گناہ کی لذتوں کی خاطر خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والی خواتین، اس قبر کی تاریک رات کو یاد کر، جس کو یاد کر کے جنتی لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے مولا علی جیسے لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے عثمان غنی جیسے لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے صدیق و فاروق جیسے لوگ روتے رہے، اس قبر کو یاد کر کے جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین روتے رہے، جس کو یاد کر کے رسول اللہ کی چہیتی شہزادی بلکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ روتی رہی۔ جب وہاں اتنے نیک نیک لوگ روتے ہیں اور نیک لوگوں کے پتے پانی ہوتے ہیں تو زانیہ عورتوں کا کیا ہوگا، پاپیہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ خواتین جو شادیوں کے موقع پر آپ مہندی کے نام پر اپنا ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں دے دے، تمہیں شرم نہ آئی؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان تمہارے کانوں تک نہ پہنچا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے، اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا حق ہے۔ اگر خود کے چولہے سے چٹکا لگ جائے تو دن دن بھر بے چینی میں گزرتا ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں مہندی کی شکل میں تم نے اپنا ہاتھ دیا، اور میں تو اگر وہ مرد موجود ہوتے بے غیرت بے شرم مرد تو ان کو پکار پکار کر کہتا تمہاری غیرت کہاں گئی؟ محلے میں کوئی ترچی نظر سے دیکھے تو اس کا مرڈر کرنے بھاگتے ہو، اور مہندی کے نام پر غیر محرموں کے مانڈیوں پہ اپنی بیٹی اور بیوی اور اپنی بہن کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیا کے ذریعے سے ایمان ناپا جائے گا، جس میں جتنی حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جو جتنا بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی بے ایمان ہوگا۔ کہاں گیا ایمان؟ آؤ رات کی تاریکی قبر کی یاد کرو، غسل دینے کا وقت یاد کرو، اور قبر کو پھر تمہیں دبانا یاد کرو۔ وہ قبر کی تاریک رات اور وہ قبر کا چاروں طرف سے دبانا، اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جب قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جوانی ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، قیمتی مکان ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت مہلت دے دی، اور یاد رکھنا موت کی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جب موت کی تلوار جسم کا رشتہ روح سے توڑ دے گی، نہ بھائی ہوگا، نہ بھائیوں کا پیار ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹوں کا پیار ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ باپ کا پیار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ورغلانے نہیں آیا، باپ بھی تمہارے مرنے کے بعد آنسو پوچھ کر قبرستان ڈال آئے گا، ماں بھی روتے روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتے رہ جائے گی، شوہر بھی روتا رہے گا، چند دنوں کے بعد وہ بھی بھول جائے گا۔ میری بہن اپنی قبر میں اپنے اکیلے ان معاملات کو جھیلنا ہے۔ یاد رکھو اس فانی دنیا میں جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا گیا، ان عورتوں کی قبروں کا نشان آج موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں جن کی ہزارہ ہزار کنیزیں تھی، آج ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کچھ نہیں ہے دولت،